میرے شہیدو تم کو سلام، اے میرے شہیدو تم کو سلام، تم نے خون سے کی ہے نصرت ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تمام شہدائے اسلام روز اول سے لے کر آج تک، اور بالخصوص گلگت بلتستان کی وہ نامور شخصیت جنہوں نے اپنا لہو دے کر اپنے جوانوں میں ایک بیداری کی ایسی روح پھونک دی کہ جو بہت دیر تک انشاءاللہ تعالی زندہ و سلامت رہے گی۔ شہید آغا ضیاء الدین اور ان کے باوفا تمام ساتھی، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے، اور خصوصی طور پر آج جس ہستی کی یاد اور سوگ میں پورا عالم اسلام سوگوار ہے، یوں کہنا چاہیے کہ جن ہستیوں کی جدائی دشمن کو مسرور اور خدا پرستوں کو مغموم کر رہی ہے، یعنی شہید قاسم سلیمانی اور اسی طرح سے شہید ابو مہدی المہندس اور ان کے باقی تمام رفقا، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سب مل کر ان دعاؤں کی اجابت کے لیے، فاتحہ کی اجابت کے لیے اور ان شہداء کی بلندی درجات کے لیے مل کر 3 دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، آج اگرچہ ہمارا یہ اجتماع اس مجاہد عالم دین کی برسی کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے جن کی یاد، جن کا کارنامہ، جن کی پاکیزگی، جن کا تقوی اور جن کی جد و جہد زبان زد عام بھی ہے، اور جو لوگ ان کے قریب رہے، قریب سے جنہوں نے دیکھا، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ اللہ کی اس آیت کے بہترین مصادیق میں سے ایک مصداق شہید ضیاء الدین رضوی ہیں، جن کے بارے میں، شہداء کے بارے میں اللہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مؤمنین میں سے ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا اپنا عہد پورا کر دکھایا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کی یاد منانا گویا نیکیوں کو زندہ رکھنے کے مترادف ہے، جن کے ذکر کو زندہ رکھنا نوجوانوں کے اندر حریت کی روح کو جگائے رکھنے کے مترادف ہے، جن کے تذکرے کو نئی نسل تک پہنچانا گویا کربلا کی اس تحریک کو آج کے دور کی شخصیات کی جد و جہد میں ڈھال کر معاشرے کو کربلا سے جوڑے رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے شہداء کا ذکر، شہداء کی یاد، شہداء کے کارنامے، شہداء کی سیرت، شہداء کی جد و جہد کو بیان کرنا اسی طرح سے عبادت ہے
جس طرح سے احادیث نبوی کو اور قرآنی آیات کو بیان کرنا عبادت ہے، چونکہ ان کا کردار، شہداء کا کردار خصوصی طور پر وہ کردار ہے جو انہی آیات اور انہی روایات کی عملی تفسیر ہے۔ اس اعتبار سے محفل ان شہداء سے منسوب ہے، لیکن پرسوں کے حادثے نے پوری دنیا کو ایک تلاطم میں، غم میں، دکھ میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوست دشمن سب تبصرے کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ان موجودہ حالات میں فرقہ وارانہ اینک سے ان چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ مسلکی عقیدے کی اینک کے پیچھے سے ان معاملات کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کی اینک کے پیچھے سے ان معاملات کو کس نظر سے دیکھیں اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کریں۔ کیا یہ واقعی ایک ایرانی جرنیل کا مسئلہ ہے، یا ایک عراقی کمانڈر کا مسئلہ ہے، یا شیعہ مسلک کی کسی شخصیت کا مسئلہ ہے، یا پھر ہمیں ان اینکوں کو اتار کر بھی کسی اور زاویے سے ان امور کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑا سا علمی حوالے سے، قرآنی حوالے سے، سیرت اہل البیت کے حوالے سے، اور خصوصی طور پر دین کے آفاقی تصور کے حوالے سے ان چیزوں کو، ان معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارا ویژن بدلے گا، ہماری سوچ بدلے گی، اور سوچ اور ویژن کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل کا انداز، ہمارے رویے بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر ہم بہت ساری چیزوں میں شاید عمل کے اعتبار سے ویسے نہ کریں جیسے ہم پہلے کرتے تھے، بلکہ ایک نیا طریقہ کار اختیار کر سکیں۔ اس لیے اس پوری جد و جہد کو قرآن کی نگاہ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو اس گفتگو کو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تو سب مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، اسلام اس لیے نہیں آیا کہ کچھ لوگ اٹھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں، اور اس سے آگے کچھ لوگ علی ولی اللہ کہیں، اور اس کے بعد نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، اور اپنی ذاتی زندگی میں گم ہوں، بچوں کو تربیت دیں، دوبارہ اسی روٹین میں جس روٹین میں خود پلے بڑھے اپنے بچوں کو پلائیں بڑھائیں اور ان کو جوان کریں، خود قبر میں پہنچ جائیں، وہ ان کے اسی عمل کو دوبارہ دہرانا شروع کر دیں۔ اسلام اس لیے نہیں آیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کون ہے؟ خالق دو جہاں۔ خالق دو جہاں نے انسان کو پیدا کر کے اس کو جینے کے اسلوب کی حیثیت اور اس طور پر ایک مکتب، ایک آئیڈیالوجی دی ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اور اسلام کی مکمل اور کامل ترین شکل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ باقی جتنے بھی انبیاء گزرے اسی اسلام کو پارٹس میں بیان کرتے رہے، لیکن کامل ترین شکل نبی کریم نے بیان کر دی۔ یہ جو کامل ترین شکل ہے یہ تا قیامت موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے، اور نفاذ کی ضرورت بھی ہے۔ اب یہ کامل شکل کیا ہے؟ اس کا ایک پہلو لوگوں کی انفرادی عبادات ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کو آپ فروع دین کہتے ہیں، یا پھر جن کو آپ ابواب فقہی کہتے ہیں، حلال، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح۔ لیکن کیا دین صرف ان چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، یا پھر دین کا کوئی اجتماعی اور معاشرتی تصور بھی ہے؟ یقیناً
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب دین بھیجنا تھا تو دین کا ایک آفاقی تصور بھی ساتھ میں بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس کی نشاندہی آپ کے پاکستان کے دستور کی پیشانی پر ہوتا ہے. ذرا غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کے دستور کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مختص ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ حکومت صرف اللہ کی ہوگی. بندے جب وہ حکومت قائم کرنا چاہیں گے تو اللہ کے اذن سے اس کی منشا کے مطابق کریں گے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے جہاں انفرادی اعمال آپ پر فرض کیے ہیں وہیں پر انسانی معاشرے کو کمال کی طرف گامزن کرنے کے لیے ایک اجتماعی نظام حیات بھی بھیجا ہے، اور اس نظام حیات کو حاکمیت الہیہ کہتے ہیں یا حکومت خداوندی کہتے ہیں. اور حکومت خداوندی میں شرط یہ ہے کہ بندے کریں لیکن اللہ کی طرف سے کریں. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بندے حکومت کریں لیکن کیسے؟ اللہ کی طرف سے. یہ جو جمہوری نظام ہے جو آج رائج ہے، جو اس وقت حکومتوں کی مختلف شکلیں ہیں، ان شکلوں کے پیچھے اگر اللہ کا حکم اور اللہ کا ارادہ موجود ہے تو پھر وہی شکل الہی بن سکتی ہے. اگر اللہ کا ارادہ اور اللہ کا حکم اس کے پیچھے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی ثواب دید کے مطابق قوانین بنائے جائیں اور ان قوانین کے تحت معاشروں کو چلایا جائے، جبکہ ان وضع شدہ قوانین کے پیچھے اللہ کی حکمت اور اللہ کے احکام کار فرما نہ ہو، تو پھر ایسی حکومت بشری کہلاتی ہے، الہی نہیں کہلاتی، چاہے لیبل آپ کچھ بھی لگائیں. اس اعتبار سے دین آیا ہے معاشرے پر حکومت کرنے کے لیے. قرآن اسی دین کی تفسیر کے لیے بھیجی گئی آیات کا نام ہے. ان آیات میں، قرآنی آیات میں آپ کو جہاد کی آیات بھی ملتی ہیں، حدود اور دیات کے آیات بھی ملتے ہیں، زندگی کے نشیب و فراز میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام پہلوؤں سے ایک جامع ایسا دستور العمل ملتا ہے جو انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی پر محیط ہے. اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انسان اپنی دونوں زندگیاں، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی، اس دستور حیات کے مطابق گزارے. تو اس اعتبار سے حاکمیت کا حق کس کو ہے؟ جس کو اللہ یہ حق دے. اب اس بات پر مکتب تشیع باقی تمام مکاتب سے مختلف سوچتی بھی ہے اور اس کا اجتہاد بھی ہے، اس کا نظریہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو آج بھی شیعہ اور سنی میں تفریق کا باعث ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ایسا نظام حیات جس کی باغیں عوام کے ہاتھ میں نہ ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے معین شدہ افراد کے ہاتھ میں ہو. یہی چیز سقیفہ میں اختلاف کا باعث بنی. اہل سنت علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خلافت، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا حق ہے، لیکن اللہ نے عوام پر چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ جس کو چاہیں منتخب کر لیں، چاہے وہ کیسا بھی ہو. اس لیے امویوں نے اسی نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی چیزیں تراشیں جس کے نتیجے میں دیگر فقہا نے، تشیع نہیں، دیگر فقہا نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب کوئی شخص بادشاہ بن گیا، خلیفہ بن گیا، حکمران بن گیا تو اب چاہے وہ کچھ بھی کرے اس کی اطاعت فرض ہے اور واجب ہے. جبکہ مکتب قرآن اور مکتب اہل البیت اس بات کا ذرہ برابر بھی قائل نہیں ہے. بلکہ مکتب اہل البیت کیا کہتا ہے؟ یہ مکتب کہتا ہے کہ
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کی اطاعت تب ہوگی جب وہ اللہ کی اطاعت کی راہ میں ہو اور اس راہ میں آپ کو دعوت دیتا ہو۔ لہذا حاکمیت کا حق اس مکتب محمد و آل محمد کے آئینے میں ان لوگوں کو حاصل ہے جو اللہ کی طرف سے منصوص، مخصوص اور معین شدہ ہے۔ آغاز امیر المومنین سے ہوتا ہے، اختتام امام عصر پر ہوتا ہے۔ خلافت ان کو نہیں ملی، لیکن اس خلافت کی مسند پر امیر المؤمنین کو بیٹھنے نہ دیے جانے کے باوجود، چونکہ دین موجود تھا، دینی احکام موجود تھے، جب تک دین کے رستے پر حکمران قائم رہے، امیر المؤمنین نے ہر مرحلے پر مدد کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اس روح کے مطابق اگر معاشرے کا نظم و انصرام چل رہا ہو تو ایک پہلو سے کمی کے باوجود اس کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ لہذا امیر المؤمنین نے اس 25 سالہ دور میں جب آپ خلافت سے محروم کیے گئے، کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ وہ گھر بیٹھے ہوں، چونکہ گھر بیٹھنا یہ مایوس لوگوں کا کام ہے، اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عالم بشریت کے درمیان امیدوں کا چراغ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسی ہستی گھر بیٹھے مایوس ہو کر، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ وہ یہ فرماتے رہے کہ میرا حق مجھ سے چھینا گیا، لیکن جنگ ہو، صلح ہو، سیاسی معاملات ہو، دیگر علاقوں کے حکمرانوں سے تعلق ہو، یا ان سے مدبھیڑ ہو، یا قضات کے مسائل ہوں، ججمنٹ کے مسائل ہوں، فیصلے کے مسائل ہوں، عدل کے مسائل ہوں، ہر جگہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پیش رہے، تاکہ اس اسلامی معاشرے کو جس کی جڑیں نبی کریم نے رکھی ہیں، مضبوط کی ہیں، ان کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ ہاں، جہاں انحراف پیدا ہوا وہاں پر پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا گیا انحرافات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ امویوں کی حکومت، عباسیوں کی حکومت، یہاں تک کہ تمام کے تمام ائمہ پردے غیب میں چلے گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آج دور کس کا ہے؟ امام عصر کا۔ امام عصر پردے غیب میں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، گھر بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ حدود الہی کو زندہ کرنا ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے جس میں اللہ نے یہ توانائی رکھی ہے، ہر شخص اپنی گنجائش کے مطابق۔ اس لیے اگر سب چھوڑ دیں تو سب پر واجب ہے، سب نے فریضہ چھوڑ دیا ہے، یہ ایک واجب فریضہ ہے۔ میں اس میں فقہی بحث میں نہیں جاؤں گا، ایک اصولی اور فقہی بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا ورنہ جو ہے ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ میں معاصر مسائل کی طرف توجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ امام خمینی نے آ کر عملی طور پر حکومت اسلامی قائم کر کے دنیا کو ایک نمونہ بتایا کہ آج کے دور میں بھی 1400 سال نبوی دور کو گزرے ہیں، اس کے باوجود آج بھی اسلام من حیث ایک حکومتی نظام قابل نفاذ بھی ہے، قابل عمل بھی ہے، اور انسانی معاشرے اور عالم بشریت کی تقدیر بدلنے کی اس میں سکت اور صلاحیت بھی ہے۔ امام خمینی نے یہ ثابت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ نظام آیا تو اس نظام کا ماٹو کیا ہے؟ لا حکم الا للہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ، لوگوں کے تعاون سے، لوگوں کے ووٹ سے، لیکن اللہ کے حکم کا نفاذ، اللہ کے بتائے ہوئے دستور کے مطابق ایسی حکومت جو اللہ کے اصولوں کے مطابق ہو، اس سے خارج نہ ہو۔ لہذا حکومت اسلامیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟
جو حکمران ہوگا، اصل حکمران، اس کا عادل ہونا، حلال زادہ ہونا، دین کا محافظ ہونا، دین کے لیے جد و جہد کرنا اور اپنے زمانے کے باقی لوگوں سے تقوی اور فضیلت کے اعتبار سے افضل ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ اگر یہ تمام شرائط ہیں تو وہ ولی ہے، یہ شرائط ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں باقی مکاتب میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی شرط نہیں ہے۔ بن سلمان بنے تب بھی ٹھیک ہے، چاہے شراب پیتا ہو چاہے کچھ اور کرتا ہو۔ ابھی آپ نے ان کے بعض علماء کے بیانات دیکھے ہوں گے، میں بن سلمان کی بات کر رہا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کا حکمران بدکاری کرے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ شراب پیے، تب بھی آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ خلافت دیا ہے، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ گویا وہ ایک پیرلل اسلام ہے۔ ہم جس اسلام کو قرآن اور نبی کریم کی تعبیرات کے مطابق مانتے ہیں، وہ اسلام انسانی معاشرے کے اندر ظلم کے خاتمے کی نوید لے کر آتا ہے، انسانی معاشرے کے اندر برابری اور مساوات قائم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس اسلام میں تقوی کو فضیلت حاصل ہے اور عدم تقوی مفضول ہے، اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہ اسلام وہ ہے جس میں امیر غریب چھوٹے بڑے میں قانون کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اسلام وہ ہے جو جس کی نظر میں اسلامی مملکت کا خلیفہ یا اسلامی مملکت کا امام یا اسلامی مملکت کا ولی، نام چاہے کوئی بھی آپ دیں، ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے، چاہے آپ اس کو خلیفہ کہیں، چاہے اس کو آپ امام کہیں، چاہے آپ اس کو ولی کہیں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی گزار رہا ہو اور دین کا مکمل علم رکھتا ہو، تاکہ دین کے نفاذ میں وہ اس علم کے مطابق عمل کر سکے۔ اس لیے مکتب اہل البیت میں حاکم اس زمانے میں جب امام معصوم نہ ہو، ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو فقیہ بھی ہو یعنی دین شناس اور عادل بھی ہو، اس کی زندگی میں آپ کو ذرہ برابر زیادتی کمی بیشی نظر نہ آئے۔ یہی وجہ ہے، اس لیے ہم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ واجب الاطاعہ ہے، اس کی اطاعت جو ہے واجب ہے، چاہے اس کے پاس ولایت کا جو مظہر ہے یعنی حکومت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں وہ ولی ہے۔ لیکن اگر بہت سارے اس طرح کے فقہا ہوں اور ان میں سے اگر ایک فقیہ حکومت قائم کرے اور عملی طور پر معاشرے کی ولایت اس کے ہاتھ میں آئے، تو ان تمام شرائط کی موجودگی میں وہ پھر ایسا فقیہ بنے گا جو ولایت رکھتا ہے، نتیجتاً اجتماعی معاملات میں وہ باقی تمام فقہا بھی اس کے تابع ہوں گے، اس کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے ہاتھ میں حکومت اللہ نے دی ہے۔ اس حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی۔ اس حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونا۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک امام عصر کا ظہور نہیں ہوتا۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس نظریے کے تحت حکومت قائم کر کے یہ بتا دیا کہ رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، اب اسلام کی ترقی اور اس کے عروج کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ 40 سالوں میں، گزشتہ 1450 سال کے برعکس اس مکتب کی اس فکر نے پوری دنیا کو جھنجھوڑا، اور دنیا پہلے 2 قطبوں میں تقسیم تھی، مشرق اور مغرب، روس اور امریکہ۔ روس کے خاتمے کے بعد، متحدہ روس کے خاتمے کے بعد یہ قطبی بنی، اور اس یک قطبی دنیا میں اس کے مقابلے میں جو قوت ابھری جس نے اس ظالمانہ عالمی نظام کے مقابلے میں یہ کہہ کر سر اٹھایا کہ ہمارا نظام تمہارے نظام سے ٹکرانے والا نظام ہے، اس لیے کہ یہ نظام الہی ہے، اس کے لیے ہم اٹھے ہیں، اس لیے ہم تمہارے نظام کو قبول نہیں کرتے۔ یہ 2 نظاموں کی جنگ ہے۔ 2 نظاموں کی جنگ کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف طاغوت اور دوسری طرف
الہی نظام. فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت سے کنارہ کشی اختیار کی، انکار کیا اور ایمان لے آیا اللہ پر اور اللہ کے نظام پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط ترین رسی کو تھام لیا. یہ قرآن ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو. طاغوت کیا ہے؟ طاغوت صرف امریکہ نہیں ہے، طاغوت صرف اسرائیل نہیں ہے، طاغوت صرف برطانیہ نہیں ہے. طاغوت ہر وہ نظام مملکت، ہر وہ نظام حکومت جو اللہ کے دین کے مقابلے میں قانون سازی کرے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں قانون سازی کرے، اس راہ میں کرے تو پھر طاغوت نہیں ہے، وہ پھر صالحین کی حکومت ہوگی اگر فقیہ نہ بھی ہو. چونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں پر فقیہ کوئی نہ ہو، صالح لوگ ہوں، وہ اللہ کے دین کے مفاہیم اور پیغام کے مطابق قانون سازی کریں، پھر اس کو اب طاغوتی نہیں کہیں گے. طاغوت وہ ہے جو اللہ کے دین کے مقابلے میں قانون سازی کرے اور اس کے تحت معاشرے کو لے کر چلے آگے. اب اس تعریف کی روشنی میں آپ پوری دنیا کے تمام نظامات کا مطالعہ کر لیں. یہ جنگ ہے حق اور باطل کی، اور اس جنگ میں شہداء کا سب سے بڑا کردار ہے. نظریاتی طور پر ہمیں کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم گلگت بلتستانی بھی ہیں. یہ چیزیں سلسلے، یہ مراتب ہیں کہ ہماری جڑ ہے، ہماری ایک خاک ہے، ہماری ایک پیدائش کی جگہ ہے، ہماری جڑیں کسی زمین سے پیوستہ ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کی قدر و قیمت تب ہے جب اسلام بھی ہو، جب دین بھی ہو. دین کے مقابلے میں نہیں ہے، دین کی سیدھ میں ہے، جو دین تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے. اگر دین سے ہمیں منحرف کر دے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ عالم آخرت میں ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ علاقہ چھوڑا کیوں نہیں اور ایسی جگہ کیوں نہیں گئے جہاں پر عدل ہو، جہاں پر ظلم نہ ہو. یعنی ہماری جو جڑیں ہیں وہ دین سے وابستہ اور دین میں پیوستہ ہیں. اس اعتبار سے ہمیں اپنا ملک 100% عزیز ہے، لیکن اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ. دین کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس نظام کے مقابلے میں دین کے نظام کی جد و جہد کریں. جتنے پرسنٹ دین کا غلبہ ہوگا ہم اتنے پرسنٹ زیادہ ایزی رہیں گے دینی معاملات میں اور سربلندی کے ساتھ جیئیں گے. دین انسانوں کو ذلیل کرنے نہیں آتا ہے. یا علی میں چونکہ بحث بہت نازک بھی ہے، حساس بھی ہے اور وضاحت طلب بھی ہے، کوئی غلط فہمی ذہن میں نہ رہے. دیکھیے، دین آتا ہے انسان کو عزت دینے کے لیے، دین آتا ہے کرامت انسانی کی حفاظت کے لیے، دین آتا ہے انسانی معاشرے میں عدل کے قیام کے لیے، دین آتا ہے ظالم کی کلائی توڑنے اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے. جو بھی نظام اس کے مقابلے میں آئے وہ دینی نہیں ہے، وہ طاغوتی ہے. اب اگر ایسا نظام سعودی عرب میں آئے، فرض کریں، جو انہی اصولوں پر قائم ہو جن اصولوں پر دین نے کہا ہے، تو پھر ہمارا کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو قبول نہ کریں. کیوں نہ قبول کریں؟ چونکہ دین کا نظام ہے. لیکن اگر فرض کریں ایران میں آ جائے تو ہم اس کو بھی قبول کریں گے. اگر ایران میں طاغوت کا نظام آئے اور سعودیہ میں فرض کریں دین کا نظام آئے تو ہم ایران کو قبول نہیں کریں گے، ہم سعودیہ کو قبول کریں گے.
چونکہ ہماری رشتہ داری کسی زمین سے نہیں ہے، کسی نسل سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے، محمد عربی سے ہے، اس کے خدا سے ہے، اور اس خدا کی بھیجی ہوئی کتاب سے ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ہم نظریے کے غلام ہیں، جو نظریہ ہوگا اس نظریے کے مطابق ہم سربلندی کے ساتھ جئیں گے اور اس نظریے کے مطابق زندگی گزارنے کی جد و جہد کریں گے۔ لہذا اگر ہم آج بات کرتے ہیں ایران کی، آج ہم بات کرتے ہیں عراق کی، آج ہم بات کرتے ہیں یمن کی، آج ہم بات کرتے ہیں لبنان کی، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لبنانی ہیں، یمنی ہیں، عراقی ہیں، ایرانی ہیں، افغانی ہیں، نہیں، اس لیے کہ وہ اسلامی جد و جہد کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات کرتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کا رستہ چھوڑ دیں تو ہمارا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمیں جو چیز جوڑتی ہے وہ دین ہے، جو چیز ہمیں ایک دوسرے سے پیوست کرتی ہے وہ دین ہے۔ اس لیے جب دین آئے تو بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے، دین کا غلبہ اور دین کی حاکمیت شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا جب دین کا معاملہ آئے، ایک طرف آپ کا بھائی ہو، دوسری طرف آپ کا دشمن ہو، حق آپ کے دشمن کے ساتھ ہو اور باطل آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ بھائی کا نہیں کریں گے اگر آپ دیندار ہیں۔ آپ دشمن کو دیں گے حق اس لیے کہ وہ حقدار ہے، بھائی کو بھائی ہونے کے باوجود آپ اس کا حق نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ نے قبر میں جواب دینا ہے اللہ کو۔ معیار کیا ہے؟ حق۔ اور معیار جب حق بن جائے تو اس کے بعد باقی ساری وابستگیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ یہ بحث کا ایک رخ۔ امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا، اس انقلاب نے پوری دنیا کے سامنے ایک نیا تصور رکھ دیا کہ ہاں، مشرق اور مغرب کی طرف غلطہ ہوئے بغیر بھی ایک معاشرہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ چیز چیلنج تھی۔ چیلنج کس اعتبار سے؟ پوری دنیا پر ایک نظام حاکم ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ پاکستان ایک الگ اکائی ہے، ترکی ایک الگ اکائی ہے، افغانستان ایک الگ اکائی ہے، صومالیہ ایک الگ اکائی ہے۔ نہیں، اس طرح سے نہ سوچیں۔ اس طرح سوچیں گے تو آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ جس طرح سے امیر المؤمنین کا شاگرد عمار یاسر ہو یا آغا سید ضیاء الدین ہو، دو الگ الگ اینٹیٹیز اور آئیڈیز نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی تحریک کے دو حصے اور دو بازو ہیں۔ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وقت اور زمانہ فاصلہ نہیں ڈالتا، وقت اور زمانے کے فاصلے کی وجہ سے جدائی نہیں آتی، نظریہ جوڑتا ہے اور ایک اکائی میں آپ کو پروتا ہے تسبیح کے دانوں کی طرح سے، نظریہ پروتا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم بات کر رہے ہیں آج کی دنیا میں تو مختلف ممالک کو مختلف اکائیوں کے طور پر نہ دیکھیں۔ اس وقت جو دنیا میں حاکم نظام ہے، اس نظام میں ایک اقوام متحدہ ہے، اس کے ذیلی ادارے ہیں، اور وہ ادارے تمام دنیا پر حاکم ہیں، تمام دنیا پر۔ کوئی ملک ان اداروں کی مرضی کے بغیر قانون سازی کر ہی نہیں سکتا، بزنس کر ہی نہیں سکتا، باقی زندگی کے معاملات چلا ہی نہیں سکتا، داد و ستد، بائنگ اور سیلنگ کر ہی نہیں سکتا، ٹیکنالوجیز کا انتقال ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے جو نقشہ تیار کیا جاتا ہے وہ اقوام متحدہ کے شیلٹر میں تیار کیا جاتا ہے، اور خصوصاً یہ جو سیکنڈ ورلڈ اور تھرڈ ورلڈ ہے، تیسری دنیا جس میں ہم شامل ہیں، ہم لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو سمعاً و طاعتاً کہہ کر قبول کر لیں اور اس پر سائن کر دیں۔ جیسے ابھی FATF کا معاملہ ہے۔ FATF کا معاملہ کیا ہے؟ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کا لائحہ عمل بنیادی طور پر نعرہ یہ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے
آپ کے کلچر کو بدلیں گے، آپ کے نظام تعلیم کو بدلیں گے، آپ کے میڈیا کے نیچر کو بدلیں گے، آپ کی زندگی کے اسلوب کو بدلیں گے، آپ کے دینی مراکز کی ماہیت کو بدلیں گے، آپ کے مدارس کو بدلیں گے، آپ کی مساجد کو بدلیں گے، آپ کے نصاب کو بدلیں گے۔ ہر چیز کو بدلنے کا لائے عمل FATF ہے، لیکن بنیاد پیچھے کیا ہے؟ نعرہ کیا ہے؟ دہشت گردوں کی جو سپانسرشپ ہے اس کا رستہ روکا جائے۔ مطالعہ کریں اس پر۔ آپ پڑھتے ہیں ویژن 2030 2030 یعنی 2030 کا ویژن جس پر اس وقت بن سلمان عمل کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کو ایک کلچر میں ڈھالنا، پوری دنیا کو ایک کلچر میں ڈالنا۔ وہ کلچر کیا ہے؟ وہ ہے لچر، وہ ہے برہنگی، وہ ہے فحاشی، وہ ہے بہن ماں اور بیوی میں فرق کو مٹانا، وہ ہے بے حیائی کا اس طرح سے عام کیا جانا جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے میں تبدیل ہو جائے اور جنگل بن جائے۔ قانون ہو لیکن اس آزادی کے ساتھ کہ ماں اور بہن اور بیوی میں فرق مٹ جائے، اور بیوی آزاد ہو چاہے ہر رات کسی کی بستر پہ ہو۔ ایک ایسا قانون، اگر آپ کو تھوڑی سی آپ کی توجہ ہو، یہی گزشتہ 3 سال پہلے پنجاب حکومت نے جو قانون پاس کیا ویمن پروٹیکشن بل کا، یہ اس کی ایک چھوٹی سی عکاسی ہے، چھوٹی سی عکاسی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور مسلسل پڑھنے اور سمجھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ استعمار کس طرح سے باقی دنیا کو ایک کلچر میں ڈھالنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھئی پوری دنیا میں ہم حاکم ہیں اس لیے ہمارا کلچر رائج ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتا ہے اور اسی کے تحت وہ دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بن سلمان کے 6 ماہ پہلے کے انٹرویو کو دیکھیں، اس نے نیو یارک میں CNN کو انٹرویو دیا تھا اور پوری دنیا میں اس کی بازگشت آئی، عربی میں ہے لیکن اس کا انگلش سب ٹائٹل میں ترجمہ بھی ہوا ہے، تلاش کر لیں مل جائے گا۔ کیا کہتا ہے؟ ہم 2030 کے اس ویژن کے تحت سعودی عرب میں اگلے ان 10 سالوں میں وہ تبدیلی لائیں گے۔ اس نے 10 سال نہیں کہا، اس نے کہا 5 سال، کہا ان 5 سالوں میں ہم وہ تبدیلی لائیں گے جس کے نتیجے میں تمام ہمارے ارد گرد کے ممالک، پھر اس نے نام لیا لبنان، عراق، اردن، کویت، امارات اور باقی عرب دنیا، کہا کہ ہم ان سب کے آگے آگے ہوں گے اور یہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ ہم یہ تبدیلی لے کر آئیں گے 2030 کے اس ویژن کے تحت۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا مزید غور کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 20 سال پہلے اسلامائزیشن کے نام پر انہی کو استعمال کیا گیا اور وہابی برینڈ آف اسلام کو پوری دنیا میں رواج دینے کے لیے سعودی پیسہ، امریکی ارادہ، سعودی پیسہ، اقوام متحدہ کی توانائیاں خرچ ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں عالم اسلام کے اندر ایک فتنہ ایسا پیدا کر دیا گیا جس کا نتیجہ داعش ہے، جس کا نتیجہ القاعدہ ہے، جس کا نتیجہ حزب التحریر ہے، جس کا نتیجہ طالبان ہے، جس کا نتیجہ النصرہ ہے، جس کا نتیجہ بوکو حرام ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی حرام اور حرامی ہیں سب اسی ویژن کا نتیجہ ہے۔ ویژن کس کا ہے؟ امریکیوں کا۔ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ مسلمان ممالک نے۔ پیسہ کس کا خرچ ہونا ہے؟ مسلمان ممالک کا۔ یہ 30 سال پہلے کا ویژن تھا۔ اس 30 سال پہلے کے ویژن کے نتیجے میں آج اگر غور کریں آپ تو آپ کو اس پورے مشرق وسطی کے اندر تمام جو ممالک آگ میں جلتے نظر آئیں گے وہ مسلمان ہیں۔ سیریا ہے مسلمان، یمن ہے مسلمان، عراق ہے مسلمان، افغانستان ہے مسلمان، کویت کو صدام کے ذریعے سے جلایا گیا مسلمان۔ اسلحہ کس کا خرچ ہوا؟ یورپ اور امریکہ کا۔ تیل کہاں گیا؟ یورپ اور امریکہ میں۔ ذخائر کہاں چلے گئے ان تمام ممالک کے؟ یورپ اور امریکہ میں۔ وہاں سے کیا آیا؟ نفرت انگیز لٹریچر اور اس کے ساتھ اسلحہ اور آگ بم۔ مرے آپ کے بچے، جیے ان کے بچے، نفرت آپ کے معاشروں میں عام ہو اور محبت اور آشتی اور امن کی زندگی وہ گزاریں۔ معیار دیکھیں، معیار کیا ہے؟
ہم دنیا کو امن دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیسا امن ہے جس کے نتیجے میں وہ محفوظ ہو اور کمزور لوگ مزید کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں۔ ابھی آپ نے کشمیر کے واقعے پہ دیکھا نا، وہ اقوام متحدہ اور وہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ایک کتے کو چوٹ لگے تو پورے میڈیا کے اندر اس کو اتنا بڑا ہیرو بنا دیتے ہیں اور کتے کے حقوق کے پاسبان بنتے ہیں۔ ایک ملالہ کے لیے انہوں نے کتنا بڑا ڈرامہ کھیلا اور آج وہ یورپ کی ہیروئن ہے۔ کیوں؟ اس نے تعلیم عام کرنے کے لیے طالبان سے لڑائی لڑی تھی۔ طالبان بھی انہی کے اور ملالہ بھی انہی کی، لیکن مسلمانوں کو مصروف رکھو، مسلمانوں کو مصروف رکھو۔ سسٹم ان کا سسٹم ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا، جب آپ اس پورے نظام کے مقابلے میں ایک نظام کھڑا کریں اور کہیں گے ہم اس نظام کو نہیں مانتے، ہم اپنا نظام مانتے ہیں، ہم اپنا نظام تعلیم کا لے کر آئیں گے، اپنا حکومتی نظام لے کر آئیں گے، اپنے کلچر کا نظام لے کر آئیں گے، اپنے تربیت کا نظام لے کر آئیں گے، تو یہاں پر ان کو یہ بات قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغاوت ہے، اور اگر ایک کو اجازت ملی تو باقی سارے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ نتیجتاً ان کی جو عالمی حاکمیت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا اب 2030 کے اس ویژن کے تحت، صرف اسی ویژن کے تحت میں بات کر رہا ہوں، اس کی ساری ڈاکومنٹیشن میرے پاس موجود ہے، اس کے تحت اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت، جس طرح سے انسانی حقوق کا نعرہ ہوتا ہے نا، اسی طرح سے دین کے لیے بھی انہوں نے بڑا خوبصورت تصور سوچا ہے۔ مسجدیں جتنی چاہے بنا لو، لیکن اس سے مبارزہ، استقامت اور یہود و نصارہ سے نفرت کا سارا مواد ختم کر دو، اور مسجدوں کو نماز کی شکل میں صرف ایکسرسائز کا مرکز بنا دو، جم بنا دو۔ توجہ ہے؟ جبکہ مسجد توحید کا مرکز ہے۔ آپ مجھے نہیں پتا سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مسجد دین اور توحید کا مرکز ہے، مسجد ظلم سے مبارزے کا مرکز ہے۔ محراب جہاں پر آپ کھڑے ہو کر آپ کا امام کہتا ہے اللہ اکبر اور پیچھے والے اس کے جواب میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اور سب برابری میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اس محراب کو محراب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جائے حرب ہے، مکان حرب ہے۔ حرب یعنی جنگ، کس سے؟ اللہ کے دشمنوں سے۔ جب آپ اللہ کی توحید کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کا اعلان کیا ہے، اور اس کا آغاز آپ کے محراب سے ہوتا ہے، اور یہی چیز وہ آپ کے محراب سے ختم کرتے ہیں۔ لہذا ذرا سوچیں، جو آج پنجاب میں، اب ذرا نیچے آتے ہیں، مسجد سے آتے ہیں عزاداری کی طرف، عزاداری کی جو مختلف شکلیں بیان ہوئیں، ہو رہی ہیں، ترویج ہو رہی ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ درست ہے وہ درست ہے، آپ کو، ہمارے معاشرے کو ایسی چیزوں میں مبتلا کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں روح دین ختم ہو جائے اور رسومات میں آپ پھنس جائیں۔ آپ ذرا انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بھی ہو جس نے انٹرنیٹ پہ ان چیزوں کا مشاہدہ نہ کیا ہو۔ دنیا کی مختلف قوموں کی مختلف ثقافتیں اور مختلف فرہنگ ہیں، ان میں اپنے آپ کو اذیت دینا مختلف فرقوں کے اندر، مختلف ادیان کے اندر موجود ہے۔ کوئی سلاخ سے اپنے بدن کو چیرتا ہے اور دکھاتا ہے دیکھو میں اپنے دین کی راہ میں یہ کر رہا ہوں، کوئی ادھر سے سلائی داخل کرتا ہے ادھر سے نکالتا ہے، کوئی اپنے جسم کو سوئیوں سے چھلنی کرتا ہے، کوئی کاٹتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، کوئی گولی چلاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اذیت دے کر اپنے دین کی نمائندگی۔ یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کچھ علاقوں کی ایسی رسومات ہیں جس کو آپ توہم پرستی کہتے ہیں۔ تشیع میں جو عزاداری ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح حریت ہے، روح حریت، روح جہاد، روح استقامت، آخری فرد کی بقا تک مسلسل ظلم کے خلاف لڑنا،
لیکن یہ تصور گیا ایک طرف اور آپ نے اس کو بنا دیا ایک ایسا عزادار جو بھنگ پیے، نشے میں دھت ہو، لیکن اس کے ساتھ کہے علی علی، تو اس کے بعد جو ہے وہ کامیاب ہے اور وہی عزادار ہے، باقی سارے مقصر ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، تشیع سے خارج ہیں۔ کہاں سے آتا ہے؟ وہیں سے جہاں سے باقی چیزیں آتی ہیں۔ اس پر بڑی گفتگو کی گنجائش ہے، میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا، اب بھی بہت ہو گیا۔ ایک ایسے دور میں مکتب خمینی اٹھا ہے، ایک ایسے دور میں، اور ان سازشوں کے مقابلے میں اس مکتب نے اپنا سر اٹھایا اور 40 سال جد و جہد کیا ہے۔ اس 40 سالہ جد و جہد میں ذرا سوچئے کہ آج ایران کہاں پر کھڑا ہے؟ ان 40 سالوں میں دشمن نے ہر حربہ آزمایا ہے، ہر ظلم کیا ہے، ہر پابندی لگائی ہے، لیکن روک نہیں سکے۔ یہ قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی، آج ان کی ٹیکنالوجی امریکیوں کی ٹیکنالوجی پر غالب نظر آ رہی ہے۔ جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے امریکی ڈرون کو ایران کی سرحدوں میں داخل ہونے کے بعد جس طرح سے انہوں نے مارا، جدید ترین ڈرون جس نے پوری دنیا کو انگشت بدندان کر دیا۔ جن بندوں کو، جن افراد کو اس حوالے سے پتہ نہ ہو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ ذرا کسی ایئر فورس کے بندے سے بیٹھ کر پوچھیں ان ڈرونز کی ٹیکنالوجی کو، آپ کو وہ سمجھائے گا، پھر آپ حیران ہو جائیں گے۔ بھئی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک سادہ سا، غریب سا، کمزور سا اسلامی ملک اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ ان کی تمام ٹیکنالوجیز کو یوں ایک چٹکی میں برباد کر دے اور اپنی ٹیکنالوجی ان پر غالب کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دین کی راہ پر استقامت دکھاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی نصرت کرتا ہے اور آپ کے لیے رستے کھولتا ہے، رستے کھولتا ہے۔ آج کا دور مقاومت کا دور ہے، مقاومت کا، استقامت کا دور ہے، غلبہ دین کا دور ہے۔ گزشتہ 1400 سالوں کے دوران کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اسلام اتنا طاقتور ہو جتنا آج طاقتور ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، کوئی دور ایسا نہیں گزرا جتنا آج اسلام طاقتور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج اسلام کی نمائندگی جن ہاتھوں میں ہے ان کی روح کربلائی ہے اور ان کی روح بدری ہے، اس لیے جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو ان کا اعتماد صرف مادی ان ٹیکنالوجیز پر نہیں بلکہ ان ٹیکنالوجیز کو خلق کرنے والی اس ماوراء مادہ ہستی یعنی خدا پر بھی سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ یہی اعتماد ان کو کامیابیاں دلا رہا ہے۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے اپنے عزیز ملک پاکستان کی حالت آپ دیکھ لیں، ابھی جو کوالالمپور کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہمارا بیہیویئر تھا مجموعی طور پر اس کو دیکھ لیں، ذلت، نکبت، پستی، رسوائی، یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارا معیار اتنا گر گیا کہ وہ بادشاہ اور شہزادے جو امریکیوں کے تلوے چاٹتے ہیں، حقیر، پست، ہم ان کے بھی نیچے آ گئے اور وہ اب اپنا پاؤں ہمارے سروں پر رکھنے لگے، اتنے ہم پست ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان کا رستہ آپ نے چھوڑ دیا، استقامت کا رستہ چھوڑ دیا اور کمپرومائزنگ کا رستہ اپنا لیا۔ چاہے جو کچھ بھی ہو، عزت تو آنے جانے والی چیز ہے، پیسہ آئے تو بہتر ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ اس قوم کو دیکھ لیں، 8 سال جنگ مسلط کی گئی لیکن ناکامی عالمی کفر کی طاقتوں کو بھی، 40 سال سے اقتصادی، سیاسی، ٹیکنالوجی کی، اجتماعی ہر لحاظ سے اور بزنسز تمام پابندیاں موجود ہیں، لیکن داخلی طور پر وہ ملک باقی تمام ممالک کی نسبت خطے میں سب سے طاقتور بھی ہے اور سب سے مضبوط بھی ہے۔ سعودیوں اور
اماراتیوں کے پاس پیسہ ہے، امریکیوں کا دیا ہوا اسلحہ ہے اور تمام فوجی مشاورتیں ہیں اور ہمارے ماضی کے وہ عظیم سپہ سالار جرنیل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود آرامکو پر چند راکٹس کے حملے کے نتیجے میں پورا سعودی عرب مفلوج ہو جاتا ہے اور اماراتی اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہم اب اس جنگ میں نہیں ہیں، چونکہ ایک بم ہم پر گرے تو ہمارا سارا بزنس ختم اور ہمارا سارا ملک مفلوج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ساری ترقی یہ کاسمیٹک ہے، ایک بم گرنے سے سب نکل جائیں گے اور ہم وہی پتھر کی دنیا کے لوگ بن جائیں گے جو پہلے تھے۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسی قوم بھی ہے جو یہ اعتماد رکھتی ہے کہ اوپر اللہ ہے اور اللہ کی وہ حجت ہستیاں ہیں جن کے رستے پر چلتے ہوئے ہم نے ان کے دین کے احیاء کی جد و جہد کی ہے اور اس کے راہ میں ہم نکلے ہیں، اب وہ ہماری مدد کرے گا۔ اس اعتماد اور ایمان کی وجہ سے اللہ صلاحیتیں نکھار بھی رہا ہے، ان کو مواقع دے بھی رہا ہے اور ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے وقار اور ان کی طاقت میں ہر گزرنے والا دن اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس مہدوی انقلاب کا رستہ روکنے کی کوشش کیا ہے۔ امام مہدی آخر الزمان کا انقلاب قریب ہے انشاءاللہ تعالی، ظہور انشاءاللہ قریب ہے۔ اللہ کرے ہم سب ظہور کا مشاہدہ کر سکیں اور اس لشکر مہدوی میں شامل ہو سکیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی طرف عملی طور پر جد و جہد کی ضرورت ہے، عملی طور پر میدان میں اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیں 40 سال پہلے ایک خطے کے اندر انقلاب آیا جس کو آپ ایران کہتے ہیں، انہوں نے پابندیاں لگائیں، اسی عراق کو ایران پر مسلط کرنے کی کوشش کی صدام کی شکل میں، پھر کویت پر صدام کے ذریعے سے حملہ کروایا دھوکہ دے کر، پھر اسی میں سعودیوں کے سارے پیسے لے لیے، پھر اس کے بعد صدام کو ہٹایا کہ اب کوئی اور کٹ پتلی حکومت وہ لے کے آئیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں مکتب اہل البیت مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، ان تمام سختیوں کے باوجود مضبوط سے مضبوط تر۔ اس میں کون ہے محرک بنیادی؟ وہ نظریہ جس کو آپ نظریہ امامت و ولایت کہتے ہیں، جس میں آپ اللہ کی حاکمیت کا اتباع کرتے ہیں، بشر کے نہیں، اور اس میں خون دینے والے ضیاء الدین جیسی شخصیات ہیں۔ ضیاء الدین کو آپ صرف گلگت کے اس 2x2 کلومیٹر کے علاقے کا لیڈر نہ بنائیں، ان کی فکر کو دیکھیں، وہ فکر اس عالمی تشیع اور اہل البیت کی تحریک کا ایک پارٹ ہے، اس سے جوڑ کر دیکھیں، اس سے جوڑ کر، اکیلے نہیں، جزیرہ بنا کر نہیں۔ اگر آج نائجیریا میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ ہمارا حصہ ہے، ہمیں بولنا ہے اس کے خلاف، نہیں بولیں گے تو پھر آپ کربلا پہ نہ بولیں، پھر چونکہ یہ نظریاتی اٹیچمنٹ ہے اور نظریاتی اٹیچمنٹ میں جغرافیہ اور جغرافیائی سرحدیں حائل نہیں ہوتی، زبان حائل نہیں ہوتی، نسل حائل نہیں ہوتی، نظریہ ہے، وہ ہے اساس۔ یہی وجہ ہے۔ اب آپ آج قاسم سلیمانی کو دیکھیں، آج ذرا اس جد و جہد کا نتیجہ دیکھ لیں، حیرت ہوگی کہ یمن انقلابیوں کے ہاتھ میں، اہل البیت کے ہاتھ میں، لبنان اہل البیت کے ہاتھ میں، فلسطین کی مقاومت اس وقت اس کا محور اہل البیت کے پیروکار، عراق اہل البیت کے ماننے والوں کے ہاتھ میں، ایران اہل البیت کے ماننے والوں کے ہاتھ میں، یعنی اہل نظریہ کے ہاتھ میں۔ لہذا ان تمام علاقوں میں بحرانات آتے رہیں گے اور ان بحرانوں کی وجہ وہی خطے کے دیگر ممالک اور امریکہ ہوگا، چونکہ یہ جو نظریہ ہے جیسے جیسے پھیلے گا اس عالمی نظام کے مقابلے میں قوت بن کر اٹھتا چلا جائے گا۔ وجہ یہی ہے، اس لیے ان علاقوں کو کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہونے دینا۔ اس ساری جد و جہد میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟
ہمیں اس جدوجہد کا حصہ اپنے آپ کو ماننا بھی ہے اور اس جدوجہد کا حصہ بننا بھی ہے. امام زمان کا ظہور عربوں کے لیے نہیں ہے, ایرانیوں کے لیے نہیں ہے, اللہ کے بندوں کے لیے ہے. اور ہم اللہ کے بندوں کی حیثیت سے امام زمان کے ظہور کے اس پروسیس کا ایک حصہ ہیں, اور ہمیں بننا چاہیے شعوری طور پر. اگر نہیں بنیں گے تو قافلے سے پیچھے رہ جائیں گے. اس کا حصہ بننا ہے. اس کا حصہ بننے کے لیے اس عملی جدوجہد کا ہمیں حصہ بننا ہے. عملی جدوجہد یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے دنیا میں جہاں کہیں پر بھی عدل کی حکمرانی کے لیے تحریک اٹھتی ہے, آپ کی آواز اس تحریک میں شامل ہو. جہاں ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے خلاف جو آواز اٹھے, جہاں کہیں پر بھی اٹھے, اس آواز میں آپ کی آواز شامل ہو. ادنا ترین حصے داری یہ ہے, ادنا ترین حصے داری. مجھے حیرت ہوتی ہے, کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, بعض لوگ تبصرہ کر رہے تھے اور اس جلیل القدر شہید کو ایک فرقہ پرست کے طور پر پیش کر کے کہہ رہے تھے فرقہ وارانہ سوچ تھی. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے تھے کہ اس نے سیریا کے اندر جو فوج بنائی اس میں ایک گروپ کا نام حیدریون رکھا, ایک کا نام زینبیون رکھا, ایک کا نام فاطمیون رکھا. اگر داعش رکھا جائے تو وہ فرقہ واریت نہیں ہے, اہل البیت کے ناموں کو رکھا جائے تو وہ فرقہ واریت ہے. داعش جو عالم انسانیت کے سکون اور امن کی بربادی کا پیغام لے کر آئی ہے, اور جس کو بنایا بھی سعودیوں اور امریکیوں نے ہے, وہ خطرہ نہیں ہے اس سے, لیکن یہاں پر فرقہ واریت کا لیبل لگا دو. جبکہ انہیں نہیں معلوم روح دین فاطمی, حیدری, حسینی اور زینبی ہیں. اگر اس کو دین سے نکال دیا جائے تو پھر دین خشک ایک ایسے درخت کا نام ہے جس کی جڑیں موجود نہ ہوں. جڑ یہ ہستیاں, یہ نام اور ان سے اٹیچمنٹ ہے. اس لیے جہاں جہاں ان ہستیوں کا سایہ ہے اللہ کی نصرت بھی وہاں وہاں موجود ہے. جہاں یہ نہیں ہے وہاں پر نصرت بھی نہیں ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں, جو لوگ نہیں تھکے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. تھکے نہیں ہیں, واقعی نہیں تھکے. عزیزان من, عزیزان من ذرا غور کیجئے گا. یہ جو جدوجہد ہے نا, یہ اہل البیت کی جدوجہد ہے. یہ یقین رکھیں, یہ اس کو سیاسی کہہ کر گالی بنانا اور لوگوں کو ایران نواز کہہ کر ان کے اندر تعصب بھرنا, یہ خود دین سے جنگ ہے. دین سے جنگ. یہ اہل البیت کی تحریک ہے, اس لیے اہل البیت کی اس تحریک میں اہل البیت کی حمایت بھی شامل ہے. یہ جو 33 روزہ جنگ ہوئی کس کے درمیان؟ حزب اللہ اور اسرائیل کے. حزب اللہ اور اسرائیل کی اس جنگ میں 33 روزہ جنگ میں 30 دن گزر چکے تھے. یہ جو شیخ حمد ہے اس وقت وزیر خارجہ تھا قطر کا, یہ گیا واشنگٹن, جا کے اس نے اسٹیٹ کی جو سیکرٹری تھی رائس, اس سے کہا کہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے, میں اس لیے آیا ہوں. اس نے بڑے غرور سے کہا کہ یہ جنگ بند نہیں ہو سکتی جب تک حزب اللہ کا خاتمہ نہ ہو. یہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. یہ آل حمد کا یہ وزیر خارجہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر لوٹا, واشنگٹن میں اس کا اپنا گھر تھا, رات گزری, اگلے دن اسی جان بولٹن کا فون آیا, کہا کہ فوری طور پر آ جاؤ, تم سے ملنا ہے.
ہم چلے گئے. کہا مجھے لے کر یو این کے مرکزی آفس میں گئے. اقوام متحدہ میں اسرائیل کا جو سفیر تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ ہم پوری طرح سے حاضر ہیں جنگ بندی کے لیے, فوراً جنگ بند کروا دو. کہتا ہے میں پریشان ہو گیا, بھائی کل میں اتنا زور لگا رہا تھا اور یہ لوگ بڑے غرور سے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہو سکتی, اور 24 گھنٹے کے اندر اب اتنے عجز اور کمزوری کے ساتھ کہہ رہے ہیں فوراً جنگ بند کروا دو. میں نے پوچھا کیوں, ہوا کیا ہے؟ کہا کہ اگر یہ جنگ چلے آگے چند دن مزید چلے تو ہماری فوج اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, اس لیے ہمیں ضرورت ہے فوری جنگ بندی کی. یہ شیخ حمد جو ہے وہ اس کا ناقل ہے. ہوا کیا, کیوں 24 گھنٹے میں یہ تبدیلی آئی؟ لبنان میں بالبک کے میدان میں اسرائیلیوں نے ایک حزب اللہ کے گروپ کو اپنے نرغے میں لے لیا. رات کا وقت, نرغے میں ہے, چاروں طرف ٹینک ہیں, اوپر ہیلی کاپٹرز ہیں اور جدید ترین ہیلی کاپٹرز, اور ان کے ٹینک بھی جدید ترین ٹینک. یہاں پر بعض فوجی حضرات موجود ہیں جن کو اسرائیلی ہتھیاروں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا, میں پڑھتا رہتا ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. جدید ترین ٹینک اور جدید ترین ہیلی کاپٹرز, یہ 60 کے قریب جوان نرغے میں. اب یہ لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں. یہ جو 60 جوان ہیں, ان کا جو کمانڈر ہے اس ونگ کا, وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے کہے بغیر کوئی حرکت نہیں کرنی, چونکہ اگر تم کوئی چھوٹی سی حرکت بھی کرو گے تو جہاں پر ہم ہیں یہاں پر ایک ایک انچ کو وہ گولیوں سے سوراخ کر دیں گے, کوئی نہیں بچے گا. اس اسنا میں کہا کہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو وہ یہ ہے کہ توسل کرو, توسل. اب یہ لوگ اندھیرے میں سجدریز, اور جب موت اور حیات کی کشمکش ہو اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر, تو اللہ زیادہ یاد آ جاتا ہے. اور ایسے موقع پر اہل البیت بہت زیادہ یاد آ جاتے ہیں. اور اہل البیت میں سب سے زیادہ شفیق ہستی, باقی سب شفیق ہیں لیکن شفقت کے اعتبار سے جو شفقت اپنے عروج پر ہے, وہ ہستی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے, حضرت زہرا کی ہستی ہے. اچانک ایک فائر ہوتا ہے. وہ فائر جیسے ہی ہوتا ہے ایک ہیلی کاپٹر نیچے گر جاتا ہے. جیسے ہی ایک ہیلی کاپٹر گرتا ہے باقی سارے ہیلی کاپٹر اسرائیل کی طرف بھاگ جاتے ہیں. جیسے ہی ہیلی کاپٹر بھاگتے ہیں ویسے ہی ٹینک بھاگ جاتے ہیں. جیسے ہی ٹینک بھاگتے ہیں ان میں نئی جان آتی ہے, یہ اپنے اسلحے سے حملہ کرتے ہیں. باقی جو محاصرے سے باہر کے لوگ تھے وہ ان کی مدد کے لیے آتے ہیں, اور 7 جدید ترین ان کے ٹینک جو ہے تباہ کر دیے جاتے ہیں. یہ سارا پروسیس اسی ایک رات میں ہوتا ہے. کمانڈر جو اس چھوٹے سے 60 رکنی گروپ کا کمانڈر ہے, وہ اس جوان کے پاس آتا ہے جس نے فائر کیا تھا. تم نے فائر کس کی اجازت سے کیا, جبکہ تمہیں میں نے روکا تھا کہ کوئی ہلے نہیں, تم نے کیوں فائر کیا؟ ظاہر ہے آرمی کے فوجی رولز ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں روک دیا تو میں خود سید ہوں, سجدریز ہوا اور بی بی سے میں نے توسل کیا. توسل میں نے یہ عرض کیا کہ بی بی اب آپ کی مدد کی ضرورت ہے, آپ مدد فرمائیے. کہا میری آنکھ لگ گئی, میں نے دیکھا بی بی تشریف لائیں, ان کے ہاتھ میں ایک سبز رومال تھا. انہوں نے سبز رومال یوں کر کے جھٹکا اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا کام ہو گیا, تم فائر کرو. میں نے ایسے ہی فائر کر دیا, نتیجہ آپ نے دیکھ لیا, اس لیے اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ بی بی کا ہے. جنگ جب یہ خبر اسرائیل میں پہنچی, امریکہ میں پہنچی, تو فوری طور پر اس کا رد عمل کیا ہے؟ جنگ بندی کا اعلان. جنگ بندی کے اس اعلان کے نتیجے میں تیسرے روز جنگ بند ہو گئی. یہی شیخ حمد آیا لبنان,
حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے پاس، اور ملاقات کے بعد پوچھا کہ آپ نے اس جنگ میں وہ کون سا اسلحہ استعمال کیا جو امریکیوں کے پاس بھی نہیں ہے، اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل پاگل ہو گئے اسرائیلی، اور انہوں نے فوراً جنگ بندی کی درخواست کی، جبکہ ایک دن پہلے وہ فرعون بنے ہوئے تھے۔ سید حسن نصر اللہ سے جس شخصیت نے یہ سنا، انہوں نے مجھے بتایا ایران میں، کہا کہ سید مجھے یہ بتا رہے تھے کہ میں نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس اس طرح کا اسلحہ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے، یہ جو جنگ ہے اجتماعی حریت کی اور غلبہ دین کی، اس اجتماعی جنگ میں جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہتھیار آپ کا دین، آپ کی پاکیزگی، آپ کا تقوی اور آپ کے طہارت روح کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ ہے تو آپ غالب ہیں، اور اگر اس میں کمزور ہیں تو پھر آپ مغلوب ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لبنان میں ایک چھوٹا سا گروہ اتنے بڑے خطے میں غالب نظر آتا ہے۔ یہ غلبہ کیا ہے؟ کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیرتا باذن اللہ۔ کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے جو چھوٹے تھے، لیکن انہیں ہم نے ان سے کئی گنا بڑے گروہوں پر غلبہ عطا کیا۔ یہ غلبہ کب عطا ہوتا ہے؟ جب وہ چھوٹے گروہ خدا پرست بن کر خدا کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی یمنی ان کے پاس کیا ہے؟ کلاشنکوف، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، چپل ہیں، نیچے دھوتی ہے، دھوتی جنگی، نہ اسلحہ ہے نہ لباس۔ لیکن 5 سالوں سے صرف سعودیہ نہیں بلکہ وہ جو 40 ملکی اتحاد اور اتحادی فوج ہے، سب کا یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور نتیجہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آرامکو پر حملے کے نتیجے میں، یا اس کے ساتھ بعد میں جو انہوں نے جیزان کے علاقوں میں حملہ کیا، اور جس طرح سے سوراخوں سے چوہوں کو پکڑ کر نکالتے ہیں، اس طرح سے 2000 سے زیادہ فوجیوں کو یرغمال بنایا، اور ہر شخص اس وقت اس کی زبوں دیکھنے والی تھی۔ جہاں ایمان نہ ہو وہاں پر پھر یہ مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہاں پر پھر اس اصفہانی نوجوان کو یاد کیجئے گا جس نے داعش کے قبضے میں جا کر سر کٹاتے ہوئے بھی سر اٹھا کر کہا تھا کہ کاٹ لو، لیکن میں کربلا کا راہی ہوں، میں کربلا کا بیٹا ہوں، میری گردن نہیں جھکے گی، کاٹ لو۔ اور اللہ نے وہ شرف اور وہ عزت عطا کی۔ یہ یاد رکھیے کہ قاسم سلیمانی کی شہادت نہ آخری شہادت ہے نہ پہلی، یہ حریت فکر رکھنے والے حر انسانوں کے قافلوں کا سپہ سالار ہے۔ ایرانی نہیں، عراقی نہیں، عرب نہیں، عجم نہیں، یہ حر انسانوں کا سپہ سالار ہے۔ اور حر انسانوں کا سپہ سالار وہ خدا کو اپنا مخاطب قرار دیتا ہے۔ میں ان کی ایک گفتگو سن رہا تھا، مجھے واقعی حیرت ہوئی اس کی بزرگی، اس کی عظمت دیکھ کر۔ جب عرب ممالک میں بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا عرب اور عجم کا، اور ایران کے خلاف پروپیگنڈا ہوا یہ عجمی ہیں، اور کہا کہ یہ مجوسی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، چونکہ ان کے آل ابو سفیان اور آل امیہ کا روش اور ان کا وتیرہ یہی رہا ہمیشہ کہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج رکھو۔ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو جب ان کو گالیوں کا نشانہ بنایا گیا، اور کن کی طرف سے؟ عرب نیشنلسٹ کی طرف سے، اور فرقے کے نام پر ان کی وہاں پر ایک تقریر ہے، اور تقریر میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اے برادر عرب، عجیب تھا میرے لیے، بہت عجیب تھا، کہا اے برادر عجب،
عرب میں دین کے لیے اٹھا ہوں، کسی نسل کے لیے نہیں. اگر تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، بلکہ روز محشر تمہاری شفاعت کرنے کی کوشش کروں گا. نعرہ حیدری. ذرا سوچ سکتے ہیں آپ روح کی عظمت کے بارے میں. میں ان کے ہاتھ کی تحریر میں نے پڑھی ہے جس میں وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے جب میں مر جاؤں تو کرمان میں میرے ان ساتھیوں کے ساتھ دفن کریں جو عالم غربت میں شہید ہوئے، اور میری قبر بھی سادہ بنائیں، بڑی قبر نہ بنائیں، اور اس پہ نام بھی کوئی بڑا نہ رکھیں، یہ جو بڑے بڑے القابات کے ساتھ رکھتے ہیں یہ نہ کریں، بلکہ لکھیں سرباز سپاہی قاسم سلیمانی. وصیت یہ ہے. ایک ایسا شخص جس کے ابھی ان دنوں بڑے پروپیگنڈے ہوئے عرب میڈیا کی طرف سے کہ یہ ایران کے اندر صدارتی کینڈیڈیٹ ہیں. جب ان سے ایک میڈیا چینل نے پوچھا کہ کیا آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں ہوں، لیکن کینڈیڈیٹ گولیوں کا اور شہادت کا ہوں. میں شہادت کی راہ پر گامزن ہوں، اقتدار کی راہ پر نہیں. یہ وہ کردار ہے جس کو آپ کہتے ہیں مالک اشتر کا کردار. اگر ان کو کہا جاتا ہے مالک اشتر زمان تو اسی وجہ سے، اس اعلیٰ ترین کردار کی وجہ سے. اور یہ ابو مہدی المہندس بھی یہ ظاہر ہے آج کے ہیرو نہیں ہیں، گزشتہ 30 سالوں کے ہیرو ہیں اسی جبہیے مقاومت کے، مقاومتی اور مزاحمتی محاذ کے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو مقاومت اور مزاحمت کا محاذ ہے، اس کی طرف ہماری اگر توجہ نہیں ہوگی تو ہم قافلے سے پیچھے رہ جائیں گے. چونکہ یہ امام زمان کے ظہور کی وہ تحریک ہے جس میں غلبہ دین محمد و آل محمد کی نوید سنائی گئی ہے، اور یہ غلبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یقین جانیے اس سے پیچھے نہ رہنا آپ نے. پر محمد و آل محمد صلوات. یہ جو شہداء کی یاد ہے، شہداء کی یاد کو ان شہداء کے ساتھ جوڑ کر جزیروں میں تقسیم کر کے نہیں، اس عالمی تحریک کا حصہ بنا کر خود کو بھی اسی تحریک کا حصہ سمجھ کر میدان عمل میں کھڑے رہیں. وہ مشترکہ ہدف ہے آپ کا. چھوٹے چھوٹے اختلافات، چھوٹی چھوٹی رنجشیں، پارٹی بازیاں، گروپ بندیاں، یہ ساری ایک طرف رہیں، لیکن جب ہدف بڑا ہو، ہدف زمین پر اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے دین کا غلبہ ہو، تو وہاں پر چاہے کوئی چوڑا ہو، چمار ہو یا کمانڈر ہو، سب اسی راہ کے راہی ہیں. اس لیے ان سب کا ساتھ دو اور کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ ہدف دین ہے اور دین کا غلبہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جب لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اس راہ پر کھڑے ہوتے ہیں، استقامت دکھاتے ہیں، تو پھر اللہ کی نصرت بھی فرشتوں کی صورت میں نازل ہوتی ہے. تتنزل علیہم الملائکہ. اس لیے فضائے بدر پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر کی دنیا کو پاک کرنا ضروری ہے. احد میں اندر گندگی آ گئی، شکست کھا گئے. یاد ہے آپ کو احد کی جنگ؟ احد میں اندر مال غنیمت کی طلب آئی، دنیا کی طلب آئی، شکست کھا گئے. بدر میں صرف اکیلی جان تھی، ہتھیلی پر لیا 4 5 6 7 تلواریں، 2 3 گھوڑے، چند ڈنڈے، لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر غالب آئے. اندر کی تطہیر، اندر کی پاکیزگی اور اللہ پر ایمان، یہ شرط اول ہے. اگر اس کی آپ حفاظت کریں گے تو پھر آپ غالب ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر آپ مؤمن ہیں تو مؤمن غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. اگر آپ مغلوب ہیں تو سمجھ لیں آپ مؤمن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انتم الاعلون، آپ غالب ہیں، آپ اوپر سے مسلط ہیں، مسلط ہوں گے، آپ کا غلبہ ہوگا. کب؟ جب آپ کے اندر ایمان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی
توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نبی کریم اور ان کی آل کے اس دین کو اس کی آفاقیت کے ساتھ سمجھنے کی اور اس کو لے کر آگے چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔